بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی آمد کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے اور اس کی رحمت سے ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں اس مہینے کو عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت اپنی طاقت کے بل پہ نہیں کر پاتے بلکہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ اپنی طاقت و قوت سے نہیں پڑھتے بلکہ توفیق الہی اور قدرت خدا سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت کون سا جملہ بولتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اٹھتا بھی اللہ کی طاقت سے ہوں اور بیٹھتا بھی اللہ کی طاقت سے ہوں۔ اقوم یعنی کھڑا ہوتا ہوں، اقعد یعنی بیٹھتا ہوں، تو میرا بیٹھنا بھی قدرت خدا سے ہے اور میرا اٹھنا بھی قدرت خدا سے ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، بڑا خوشیوں کا مہینہ، بڑا عظیم مہینہ۔ ماہ رجب عالم اسلام کا عظیم مہینہ کہ جس کو ہم شہر الحرام میں سے ایک مہینہ قرار دیتے ہیں۔ میں آپ کے لیے بزرگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، 4 مہینے 12 مہینوں میں سے ایسے ہیں جن میں قتال حرام ہے، جن میں جنگ حرام ہے، اور ایام جاہلیت میں عربوں کے درمیان بھی یہ مہینہ قرآن کی آیت آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، کتنے مہینے ہیں؟ 4، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے 4 مہینے ہیں محترم مہینے، یعنی جن میں قتال حرام ہے، جن میں جنگ حرام ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ رجب، اس کے بعد ذیقعد یعنی بیٹھنے کا مہینہ، ذیقعد قعد، ماشاءاللہ آپ کو تو عربی بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ قعد یعنی بیٹھنا، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، اور ادھر سے لیا گیا ہے رجب۔ تو یہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال قتال حرام کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر ایام جاہلیت میں بھی مکے والے اور مدینے والے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ماہ رجب کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا عزتوں والا مہینہ ہے، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب، رجب کا چاند دکھائی دے چکا ہے، کل رجب کی 1 تاریخ ہے انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کو، تمام شیعہ حیدر کرار کو 2 رکعت نماز تو شکرانے کی اس بات پر پڑھنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے پھر عبادت کے لائق سمجھا کہ جو میں رجب تک زندہ رہا۔ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس فرش اعضاء پہ پچھلے سال تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا شرف ہے کہ ہم پھر فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھے اور اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بتائیے یہ شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے دے تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ بڑا شکر کا مقام ہے۔ تو یہ ماہ رجب جو آیا ہے، جس کی کل 1 تاریخ ہے، اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کی کچھ دعائیں ہیں، اس کے روزے ہیں، وہ انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی وہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ماہ رجب، اس رجب کے 3 نام ہیں۔ ویسے تو بعض علماء نے کہا 18 نام ہے رجب کے، لفظ رجب کے۔ ڈکشنری میں اگر آپ رجب کے معنی چیک کریں گے تو رجب بنا ہے ترجیب سے، ترجیب یعنی تعظیم۔ توجہ چاہتا ہوں میں، چونکہ ساری علمی لیکچر ہے، علمی بحث ہے، اور وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ راسخ ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی اس کو آپ دلوں میں اتار لیجئے، جو میں بیان کر رہا ہوں پہلی مجلس میں انشاءاللہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ رجب بنا ہے ترجیب سے، ترجیب یعنی تعظیم،
تعظیم یعنی محترم، تو رجب یعنی محترم، معظم، عزتوں والا، وقار والا، آبرو والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ۔ یہ تو اس کے ڈکشنری میں، آپ انگریزی میں ماشاءاللہ گوگل چلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ان مہینوں کی مناسبات بھی دیکھا کریے۔ تو آپ ذرا آج ہی گوگل پہ سرچ کریے رجب کے معنی کیا ہے، انگریزی میں بھی آپ کو آ جائے گا۔ رجب یعنی ترجیب، ترجیب یعنی تعظیم، یعنی معظم مہینہ۔ اس مہینے کا ایک نام ہے عصب، الف سواد بے، کیا ہے؟ عصب، الف سواد بے، عصب کہہ لیجئے یا عصب کہہ لیجئے۔ عصب کے معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں اونڈیلنا۔ عصب یعنی اونڈیلنا۔ آپ نے جگ لیا، جگ کا پانی گلاس میں دیا اور ایسے پانی کو اونڈیل دیا، اسے کہتے ہیں اونڈیلنا۔ اونڈیلنے کو عربی میں کہتے ہیں عصب، یعنی ماہ عصب، یعنی رجب کا مہینہ، اونڈیلنے کا مہینہ۔ اور جب نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یہ عصب کیوں کہا جاتا ہے، کہا لأن اللہ تبارک و تعالی تصب الرحم علی العباد۔ اس مہینے کو ماہ رجب اور ماہ عصب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے۔ عصب یعنی ڈکشنری میں چیک کریں گے جب آپ، عصب یعنی اونڈیلنا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اونڈیلتا ہے اس مہینے میں۔ اب یہ بتائیے کتنا نالائق بندہ ہے کہ رب رحمتیں برسا رہا ہو اور یہ رحمت لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے، اس آدمی کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، جگ میں پانی موجود ہے اور میں آپ کو جگ سے پانی اونڈیل کے دے رہا ہوں، پھر بھی آپ نہ پئیں، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اونڈیلنا چاہتا ہے ماہ رجب میں، مگر بندہ رحمتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے۔ ایک ہے اس کے معنی، یعنی رجب کو کہتے ہیں عصب، یعنی رحمتیں اڈیلنے کا مہینہ۔ دوسرے رجب کے مہینے کا نام، یعنی رجب کا ایک ہے رجب یعنی معظم، دوسرا ہے عصب، تیسرا ہے عصم۔ عصم یعنی بہرا۔ عصم کسے کہتے ہیں؟ بہرے کو۔ جیسے عجم کہتے ہیں گونگے کو، عصم کسے کہتے ہیں؟ بہرا، کانوں سے سنا ہی نہیں دیتا۔ اس مہینے کو عصم، اب مہینہ گونگا تھوڑا ہی ہوتا ہے، نہ مہینہ بہرا ہوتا ہے نہ گونگا ہوتا ہے۔ عصم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنی فضیلتیں کسی مہینے کی سنی ہی نہیں گئی ہیں جتنے فضائل رسول اللہ نے اس مہینے کے بیان فرمائے، اتنے کسی اور مہینے کی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی اس مہینے کی بیان ہوئی ہیں۔ عصم کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ اس میں کسی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا گہرا بیان ہے، میں بھی بڑی محنت کر کے آیا ہوں میاں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میری محنت کا۔ اس لیے عصم کہتے ہیں یعنی بہرا ماہ رجب کو، کیونکہ ہر مہینے میں کسی بھی مسکین کی صدا سنائی دیتی تھی، کسی مظلوم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں کسی مظلوم کا استغاثہ سنائی نہیں دیتا تھا، چونکہ کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا۔ بھائی جس مہینے میں کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا، عربوں میں جو 40 سال مثلا لڑائیاں ہوتی بھی تھی نبی سے پہلے، تو ان میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو دونوں طرف کے لشکر جنگ روک دیا کرتے تھے۔ تم بھی روک دو ہم بھی روک دیں، بھائی اللہ کا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا، اب تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ دونوں کے دونوں لشکر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب کسی بھی مظلوم کی آواز سنائی، لیکن جب ظلم نہیں ہوگا تو مظلوم آواز کیسے لگائے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں عصم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسرے معنی عصم کے، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو جس مہینے میں، اسی لیے ایک تیسرا نام ہے منسل الاسنہ، یعنی جس میں نیزوں کو رکھ دیا جائے، جس میں نیزوں کو سیقل نہ کیا جائے۔ جب جنگ رک جائے گی، نہ تلوار سے ٹکرائے گی، نہ نیزہ نیزے سے ٹکرائے گا، نہ کوئی مظلوم فریاد کرے گا، اس لیے اس مہینے کو عصم کہتے ہیں۔ تو
اس زمانے میں ایام جاہلیت میں رجب کے مہینہ جیسے ہی آتا تھا، چاند دیکھتے تھے رجب کا تو فوراً جنگ کو بند کر دیتے تھے. چیز اگر اچھی ہو تو ہر کسی سے لے لینا چاہیے. اس زمانے کے لوگ بھی رجب آنے کی وجہ سے اپنی جنگ روک دیتے تھے. تو اپنے شیعوں کو کیا چاہیے رجب آنے کے مہینے جس میں مولائے کائنات آئے ہوں، جس میں حلال مشکلات آئے ہوں، جس میں کئی علی اور محمد آئے ہوں، تو ایسے میں شیعوں کو مقدمے بازی بھی روک دینا چاہیے، جنگ بھی روک دینا چاہیے. آپس میں جو تو میں کرتے ہو وہ بھی آپ کو روک دینی. ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد پر. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو رجب کے 3 معنی میں نے بیان کی. رجب یعنی تعظیم والا مہینہ، رجب یعنی عصب، عصب یعنی عصب یعنی رحمتوں کو اونڈیلا جاتا ہے، عصم یعنی جنگ اس میں بند ہو جایا کرتی تھی اور لوگ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ پروردگار ہماری مشکلیں آسان فرمائے. اب ماشاءاللہ میرے لائق مجمع ہو گیا تاکہ میں بات کہہ سکوں. یہ تمام کے تمام جاہلیت کے زمانے میں اللہ نے لوگوں کا رخ رجب کی طرف کیوں موڑ دیا؟ کہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ ہے، رجب مدد کا مہینہ ہے، رجب پریشانیوں کے دور ہونے کا مہینہ ہے. شاید علی کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے ہر انسان کو رجب کی طرف موڑ دیا تاکہ حلال مشکلات کا انتظار ہو سکے. انشاءاللہ ان مجالس میں محفل میں نالج ہی نالج ہے. یہ تو میں نے آپ کو بیان کیے رجب کے 3 نام. رجب کے کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، جدال نہیں ہوتی تھی، دعائیں کی جاتی تھیں. اسی لیے جوانوں سب سے زیادہ ثواب ہے رجب میں استغفار کرنے کا. ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ. سارا مل کے کہیے. جب شروع ہی ہو گیا رجب کا مہینہ تو پھر پڑھیے استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں، کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا، مطلب کوئی بھاری تو نہیں پڑ رہا، جاب کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ چلے گا، خوب چلنا چاہیے. 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں. خالی یہ جملہ، یہ ورڈ، یہ سینٹینس کون سا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. بڑا یاد ہے ماشاءاللہ، کسی کو یاد کرنے کی بھی جو کہیں ہے واسألہ التوبہ، کہیں استغفر اللہ واتوب. آپ اتنا رکھیے کیونکہ بھاری بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ یہ جملہ 70 مرتبہ کا ہے. یہ جملہ 70 مرتبہ صبح میں، 70 مرتبہ رات میں. جو بھی کہے. اب نبی دیکھیے کیا کہتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی برکت سے اگر یہ مر بھی جائے استغفار پڑھنے کے بعد تو 2 انعام اسے ملیں گے. ایک تو اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور دوسرا تحفہ اس کو یہ ملے گا کہ اگر گناہ بھی ہو گئے ہوں گے تو رجب کی استغفار اس کے گناہوں کو دھو دے گی اور جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی. یہ کس کا فائدہ ہے؟ چھوٹا سا عمل میں نے بھی کو بتایا جو کل سے آپ شروع کر سکتے ہیں. ضروری نہیں. دیکھیے ایک میں عمل کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ نہ کیا کریے کہ پرسوں سے کروں گا، کل سے کروں گا. جو کام آپ اس پہ چھوڑتے کل سے کروں گا، کل آتی نہیں ہے کبھی. بتائیے کسی کی کل آئی آج تک جو آپ کی آئے گی؟ آتی نہیں ہے، کل نہیں آتی. ہر چیز آ جاتی ہے مگر کل، کیونکہ جب وہ کل آتی ہے تو آج بن جاتی ہے. بنتی ہے نہیں بنتی؟ لہذا کل نہیں آتی تو آپ اعمال نہیں کر پاتے. آج سے ہی انشاءاللہ، صبح سے نہیں آج سے ہی، چونکہ چاند تو دکھ چکا ہے. 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ آپ پڑھیے. یہ رجب کا ایک عمل میں نے بتایا. انشاءاللہ سارے اعمال آج ہی بتا دوں گا تو پریشانی ہو جائے گی. خالی ایک عمل جو ہے یہ شروع کر دیجئے استغفار والا. یہ 70 مرتبہ صبح میں، 70 مرتبہ رات میں. استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جن الفاظ میں آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو رجب کے معنی میں نے بتایا، رجب کے پھر میں نے آپ کو عمل بتایا. اس کے بعد میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ماہ رجب کتنی بڑی رحمت کا مہینہ، کتنی بڑی، سب سے بڑی
شرف کی رات جو آج ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جس مہینے کی پہلی تاریخ تمہیں پانچواں ہادی دے دے اس کا شرف نہیں ہے؟ آج میں جو آپ حضرات کی خدمت میں پہلی رجب کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پانچویں امام نام کیا ہے؟ زور سے بولیے بھائی، ہاں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، تاکہ ان بچوں کو پتا چل جائے۔ نام ہے محمد، نام ہے محمد، لقب ہے، 4 لقب اس امام کے بڑے مشہور ہیں، 4 یاد کر لیجئے بس: شاکر، باقر، ہادی، شبیہ یعنی مشابہ۔ اگر آپ کا بچہ کسی عالم مجتہد سے مشابہ ہو جائے تو آپ فخر کرتے پھرتے ہیں میرے بیٹے کی شکل اس سے ملتی ہے۔ کائنات کا فخر ہے یہ پانچواں امام کہ جس کی شباہت سب سے زیادہ رسول خدا سے ہے، اسی لیے آپ کو شبی کہتے ہیں۔ شبی یعنی رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ رسول سے عادت میں، اطوار میں، اخلاق میں، علم میں۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، 60 جگہ لوگوں کو سمجھنا ان کا کام ہے۔ پتا کیا فرما دیں؟ جس کے نام میں بھی برائے نام اختلاف نہ ہو، نام بھی محمد، کردار بھی محمد، اخلاق بھی محمد، سیرت بھی محمد، جو ہر حوالے سے محمد لگے اسے باقر کہتے ہیں۔ تمہارے پانچویں کا نام کیا ہے؟ محمد، لقب کیا ہے؟ باقر۔ باقر کی 3 وجوہات ہیں، 3 چیزیں ہیں جو باقر کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے معنی باقر کے لغزارت علم، بالکل عربی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی جلدی سے، لغزارت علم، جس کے علم کا مقابلہ دنیا نہ کر سکے اسے باقر کہا جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے شگاف دینے والا، علم کو پھیلانے والا، علم کی گہرائی میں اترنے والا، علم کی گتھیوں کو کھولنے والا۔ یہ باقر کے کئی معنی، مثلا پہلے معنی علم کو پھیلانے والا، دوسرے معنی علم کی گتھیوں کو کھولنے والا، تیسرا اشارہ علم کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کو کہتے ہیں باقر۔ اور اس کا ایک لقب اور سن لیجئے، علامہ سبط ابن جوزی ہمارے اہل سنت بھائی کے سب سے بڑے عالم ہیں، بڑے عجیب و غریب عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ باقر کو باقر کہتے ہیں لکثرت سجود ہی، اس لیے کہ زمین پر اللہ کا سجدہ اتنا کرتے تھے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پھیل گئی تھی، اور باقر کہتے ہیں پھیلی ہوئی پیشانی والے کو۔ تو چاہے علم کی وجہ سے باقر ہو، چاہے عبادت کی وجہ سے باقر ہو، اور دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے کہ جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی عبادت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر علم ہی زیادہ نہیں ہے تو عبادت پہ بھی کوئی اثر پڑنے والا، زور سے بولیے، نہیں ہے۔ تو یہ ہے باقر۔ باقر کے معنی میں نے بتایا محمد۔ آپ کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی ہے، 57 ہجری میں، 57 ہجری میں رجب کی پہلی تاریخ کو جمعے کے دن مدینہ منورہ میں صبح کے وقت ہمارا یہ امام دنیا میں تشریف لایا ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد، لقب کیا ہے؟ باقر، شاکر، ہادی، شبی، رسول کی شبی، یہ امتیاز۔ ماں کا نام، باپ کا نام کو آپ کو پتا ہے زین العابدین ہے، ماں کا نام کیا ہے؟ حضور سے بولیے تاکہ فاطمہ بنت حسن۔ اب میں ایک ماشاءاللہ محفل کو عروج پہ پہنچانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اماموں میں بھی یہ عظیم امام ہیں جو دونوں طرف سے فاطمی ہے، دونوں طرف سے علوی ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے۔ اچھا اور لطیف، اگر آپ نے چاہے لطف لینا چاہے محفل کا، باپ کا نام ہے علی اور ماں کا نام ہے فاطمہ، یہ روئے زمین پہ دوسرا جوڑا ہے جو محمد علی اور
زہرا کے نام سے، علی اور فاطمہ کے نام سے، ہاشمی خون ہے، فاطمی خون ہے. یہ ہے ہمارا پانچواں امام. اب اس کی اب ہسٹری رہ گئی. میں خدا کی قسم اپنی ڈائری میں پتہ نہیں کتنا لکھ کے آیا تھا آج، میں نے کہا سارا نہیں پڑھ پایا. ابھی تو 3 مجلس سے خالی 5ویں امام پہ ہو جائیں گی جو میں نے تیار کیا. خالی بس اتنا ایک حدیث سن لیجئے، اسے عمل بھی سمجھ لیجئے اور حدیث بھی سن لیجئے. اور یہ وصیت ہے تمہارے 5ویں امام کی اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو. پورا دین اس وصیت میں سمٹا ہوا ہے، اس وصیت میں پورا دین سمٹا ہوا ہے جو 5ویں امام نے فرمایا. قال لابنہ، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جعفر صادق، بابا فرمائیے جب بھی اللہ تجھے کوئی نعمت دے، خدا کے جب بھی، اور تم یہ چاہو کہ یہ نعمت میری باقی رہے، آپ کو اللہ نے جاب دی، بیٹی دی، اچھی بیوی دی، اولاد دی، ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں نکلتا. سمجھ رہے؟ سسرال کی بڑی تعریف کرتے ہو، اس کی تعریف نہیں کرتے جس نے سسرال دلوائی. کیا اذا انعم اللہ علیک بنعمتین، اے میرے لال جب بھی تجھے کوئی نعمت ملے تو سب سے پہلے زبان پہ تیری اگر کوئی فقرہ آنا چاہیے تو کون سا؟ الحمد. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. خدا کی قسم یہ جو آپ آئینہ دیکھتے ہیں نا، آئینہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، یہ جو آپ آئینہ دیکھتے ہیں، میرا کہتے ہیں عربی میں آئینہ. آئینہ دیکھنا بھی اتنی بڑی عبادت بن سکتا ہے جیسے نماز. اب آپ کا قبلہ کہاں، آئینہ دیکھنا کیسے ثواب ہوگا؟ بالکل. یہ جو آپ اپنے بال کبھی ایسے سیٹ کرتے ہیں، کبھی منہ دیکھتے ہیں آئینے میں، یہ ایسا نہیں، عبادت ہے بہت بڑی. مگر عبادت آپ بنائیں گے کب؟ کہ جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور تمہاری شکل تمہیں اچھی لگنے لگے تو بس زبان سے کہہ دو الحمدللہ رب العالمین. یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. یہ لیکن جمال تمہاری طاقت سے نہیں ملا ہے، جمال اس کی عطا سے ملا ہے، اس نے دیا ہے. الحمدللہ رب بیٹا پیدا ہوا، الحمدللہ رب العالمین. بچی کا رشتہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین. کوئی خوشی کی خبر مل گئی، الحمدللہ رب العالمین. عزت سے سارے کام ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. اپنی زندگی کا شیوا بنا لیجئے. اور ان کے بیٹے نے تو فرمایا اگر کوئی انسان صبح میں کہہ دے الحمدللہ رب العالمین 4 مرتبہ تو اس کا مطلب ہے پوری دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. اور اگر رات میں کہہ دے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین تو رات میں ملنے والی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. تو 5ویں نے تحفہ تم کو کیا دیا؟ جب بھی کوئی نعمت ملے کیا کہیں؟ حضور سے بولیے. اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، میرے بیٹے اگر کوئی چیز ایسی پتہ چلے جس سے آپ کو رنجیدہ ہو، یعنی سن کے آپ کو صدمہ ہو، کوئی غم کی خبر دی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، میرے خدا کی طاقت سب سے زیادہ. یعنی یہ جو پہنچی ہے خبر یہ بڑی نہیں ہے، یہ جو غم کی خبر آئی ہے یہ بڑی نہیں ہے، غم کی بلکہ میرے خدا کی طاقت بہت بڑی ہے. تو جب غم کی خبر سنو تو کیا کہو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب خوشی کی خبر سنو تو، اور تیسرا جملہ، اور آپ کی محفل تمام ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، پہلے کہنا الحمدللہ رب اس کے بعد کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. آج میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ سب پریشان ہیں. اقتصادی پریشانی، رزق کی پریشانی. اذا ابطا علیک الرزق، اب آپ جب آپ کا امام آپ کو بتا کے جا رہا پھر کسی کے کیوں محتاج بنتے ہو آپ؟ اذا ابطا علیک رزقک، اے میرے بیٹے جب تیرے پاس تیرا رزق تنگی سے آئے، یعنی رزق آنے میں تنگی ہو، اچھی طرح رزق نہ مل رہا ہو، اقتصاد مضبوط نہ ہو رہا ہو، جاب اچھی نہ مل رہی ہو، کام کر رہے ہو برکت نہ ہو رہی ہو، رزق تھوڑا تھوڑا آ رہا ہو، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ زبان سے کہہ دو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، نہیں، گناہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے استغفار کا۔ اگر دولت بھی چاہیے، جاب بھی چاہیے، تو کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ تحفہ ہے تمہارے 5ویں امام کا، تو انشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ماہ رجب کی پہلی شب تھی۔ پروردگار ہمارے اس امام کی برکت سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔